تو ناظرین، کہا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق BBC نے ایک خبر نشر کی تھی کہ ایک مرد انگلینڈ میں حاملہ ہو گیا۔ بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک مرد کس طرح سے حاملہ ہو سکتا ہے۔ اب میں آگے چل کر ٹیکنالوجی کی بات بھی کروں گا، لیکن پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ فیمینزم کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب جب اس کی تحقیق کی گئی اس خبر کی، تو پتہ چلا کہ ایک عورت اپنے آپ کو جس نے مرد ڈکلیئر کیا تھا وہ حاملہ ہوئی، تو ان کے نزدیک ایک مرد حاملہ ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے ٹیکنالوجی کی بات وہ کیسے ہوگی؟ تو سب سے پہلے فیمینزم نے جب برابری کی بات کی ہے کہ ایک عورت مرد کے برابر ہے، اب اس کے لیے ایک مرد کس طرح حاملہ ہو سکتا تھا؟ تو اب وہ بڑے پریشان رہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک عورت خود کو مرد ڈکلیئر کر دے تو اس کا مطلب ہے یہ حاملہ ہوگی تو ایک مرد حاملہ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس فرق کو، یہ سوشلائزیشن ہے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس فرق کو، کہ یہ ہم نے ہی کہا ہے کہ یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے آپ کو عورت کہے یا اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے۔ تو ہم نے کہا بھئی جسمانی ساخت کا فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے، آپس میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک عورت کی جسمانی ساخت اور ایک مرد کی جسمانی ساخت آپس میں بالکل مختلف ہے۔ تو اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے انہوں نے پھر آگے چل کر ایک ٹیکنالوجی ایجاد کی جس کو بائیو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، کہ بچوں کو بچپن سے ہی ان کی ہارمون ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے کہ ان کا جو جسمانی ساخت ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب آپ ویسٹ میں جا کر دیکھیے، ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جس سے نہ اس کو آپ کو سمجھ لگے کہ اس کو ہی کہوں کہ شی کہوں، آپ کی سمجھ سے باہر ہوگا کہ یہ ہی ہے یہ شی ہے۔ تو اس طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی۔ اب آگے چلتے چلتے فیمینزم کا نعرہ اصل میں کیا تھا، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں ناظرین کہ اصل مقصد فیمینزم کا کیا ہے۔ 3 چیزیں ہیں فیمینزم میں، کہ سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے عورت کو مرد کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھ لیجئے سیاسی اعتبار سے ویسٹ میں، جس کا یہ دعویٰ ہے، پچھلے 400 سال سے ویسٹ یہ شور مچا رہا ہے فیمینزم کا کہ عورت کو مرد کے برابر ہونا چاہیے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں ویسٹ میں کیا سیاسی طور پر، پولیٹیکل طور پر عورت کو مرد کے برابر کیا حصہ دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا۔ تو ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں امریکہ میں۔ امریکہ کو 200 سال ہو گئے تقریباً۔ امریکہ میں تقریباً 46 یا 47 ان کے صدر آ چکے ہیں، لیکن آپ ناظرین دیکھیے کہ امریکہ میں آج تک کوئی عورت صدر نہیں آئی، مرد آئے ہیں سارے کے سارے۔ اب امریکہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ فیمینزم کی بات کرتے ہیں، اسلامی کنٹریز کو آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ عورت کو برابری نہیں دیتے، اس کو آپ برابر نہیں آنے دیتے، تو ویسٹ سے پوچھتے ہیں جناب آپ فیمینزم کے دعویٰ دار ہیں، آپ نے فیمینزم کو بڑھاوا دیا ہے، تو آپ کے ہاں عورت کو برابر کیوں نہیں آنے دیا، مرد کیوں ہے؟ آپ انگلینڈ کا حال دیکھ لیجئے، وہاں پر اگرچہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ایک عورت ہے، لیکن وہاں کے آپ سینٹ کا حال دیکھ لیجئے، دونوں ایوانوں کا حال دیکھ لیجئے، ہاؤس آف ریپریزنٹیشن دیکھ لیجئے اور اسی طرح ان کا سینٹ دیکھ لیجئے، پارلیمنٹ کے ان دونوں ایوانوں کا حال دیکھ لیجئے، کیا 50% مرد ہیں اور 50% عورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ہیں۔ تو اسی طرح ہم ویسٹ سے کہتے ہیں، آپ فرانس میں دیکھ لیجئے، ان میں بھی اسی طرح ہے، وہاں پر عورتیں مردوں کے برابر سیاست میں نہیں ہیں۔ یہ وہ کنٹریز ہیں ناظرین جنہوں نے اسلامی یا دوسرے کنٹریز پر انہوں نے فیمینزم کے نام پر حملے کیے ہیں۔ تو سیاست میں تو پولیٹیکل طور پر تو ان کے ہاں بھی ایک عورت کو مرد کی برابری نہیں دی گئی۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، اگر معاشی صورت میں آپ دیکھ لیجئے تو معاشی صورت میں 500 تقریباً بڑی کمپنیاں ہیں، جس میں سے گوگل بھی ہے۔ ان 500 کمپنیوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 3% عورتیں CEO ہوں گی کمپنیوں کی، باقی 97-98% کمپنیوں کے جو CEO ہیں وہ مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی برابری نہیں ہے۔ آپ گوگل کو دیکھ لیجئے، گوگل اتنی بڑی کمپنی ہے، ان کا CEO آج تک کوئی عورت نہیں آئی، وہاں پر مرد ہی مرد ہے۔ تو ہمیں یہ طعنہ دینا کہ فیمینزم عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، عورتوں کے برابری کی بات کرتا ہے، مرد عورت برابر ہیں، ہمیں کہتے ہیں آپ برابری نہیں دیتے، تو جناب ویسٹ آپ اپنے اندر دیکھ لیجئے، آپ کے ہاں برابری نہیں ہے۔ تیسری چیز ناظرین رہ جاتی ہے، وہ ہے معاشرتی، سوشل سائنسز۔ یہاں پر آ کر کہا جاتا ہے عورت مرد کے برابر آئے۔ اب اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، برابری کہاں ہونی چاہیے؟ ان کو مسئلہ ہے نکاح کے ساتھ،
فیملی سسٹم کے ساتھ. ہمارا فیملی سسٹم تباہ کر دیں, نکاح معاشرے سے ختم کر دیں, اور نکاح کے بعد بھی ایک اور چیز ان کے ہاں ایک ہدف ہے, مقصد ہے, جس کو LGBTQ کے نام سے یہ ایک تنظیم بنی ہے, اور ان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. وہ کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا قدم یہ تھا کہ عورت مرد کے برابر ہے. جناب مرد کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ مرد کیسے حاملہ ہوگا؟ برابری چاہیے آپ کو. انہوں نے کہا کہ ایک عورت مرد ڈکلیئر کر دے, وہ حاملہ ہوگی تو ہم کہیں گے مرد حاملہ ہو گیا. لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ یہ برابری تو نہ ہوگی, پھر بھی عورت ہی عورت ہے, خود بھی مانتے ہیں اس کو. اب آگے انہوں نے ہارمون ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیا, اور ایسا جس کو بایو ٹیکنالوجی کہا گیا, اور پھر اب ہی اور شی میں فرق ختم کر دیا گیا. اب آگے چل کر ابھی ڈیبیٹ ہوئی کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ, ایک فیمنسٹ بیٹھا تھا, اور اس نے کہا کہ اب مرد بھی حاملہ ہو سکتا ہے. اس پر ہمارے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, اس پر ہم تجربات کر رہے ہیں کہ ایک مرد حاملہ ہو سکتا ہے, ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو ایک مرد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب وہ کیسے ہوگا انہوں نے کہا. تو اس نے کہا کہ ایک جتنی اسپیس عورت کے پیٹ میں ہے تو مرد کے پیٹ میں بھی ہے, تو اسی طرح مرد بھی حاملہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یوٹرس تو نہیں ہے, کہ ہم انسٹال کر لیں گے. اب یہ ان کے دعوے دیکھیے, کہا ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے, اب ہم کیا کریں گے, یوٹرس انسٹال کر لیں گے. بڑے مزے کی بات ہے جناب. پھر کیا ہوگا, کہا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو جس طرح ہوتا ہے, مرد کا اسپرم لے کر اور عورت کا ایگ لے کر دونوں کو اس میں رکھ کے مرد کے پیٹ میں رکھا جائے گا, اور مرد بھی حاملہ ہوگا. اب اس کے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں کہ ایک عورت کیوں ہی بچے پیدا کرتی ہے, مرد بھی کرے گا. یہ قدم اب شروع ہے. آپ دیکھیے فیمنزم آگے کیا کیا رنگ دکھاتا ہے. یہ تو ایک حصہ ہوگی. آگے چلیے, جو میں آگے آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اینڈریا ڈارکن یہ ایک فیمنسٹ ہے. اس نے ایک کتاب لکھی انٹر کورس کے نام سے. اس کا جو مین اس نے ٹاپک رکھا, اس میں اس نے کہا ہیٹروسیکشولیٹی از ریپ. ہیٹروسیکشولیٹی کو اس نے ریپ کہا. پھر اس میں وہ لکھتی ہے کہ ایک عورت کا جو مرد کے ساتھ نکاح ہے یہ غلط ہے, یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے. اس میں مرد کو اوپر دکھایا جاتا ہے, ایک عورت اس کے ماتحت آ جاتی ہے, اور یہ جو اس کے ساتھ انٹر کورس ہے وہ مرد کرتے ہیں, عورت کے اندر کیا جاتا ہے. تو عورت نیچے ہے, مرد اوپر ہے, تو اس سے عورت کی تذلیل ہے, عورت کو نیچے دکھایا جا رہا ہے, عورت کے برابر ہی نہیں ہے. تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل اس نے لکھا اسی کتاب کے اسی اپنے اس نے پیراگراف میں لکھا. اس نے کہا آخر میں کہ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کیا جائے. یہ ہے ناظرین اصل مسئلہ. فیمنزم کا اصل مسئلہ اور مقصد یہ ہے کہ ہم نکاح کو ختم کر دیں, فیملی سسٹم کو ختم کر دیں, اور ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کریں. مرد مرد کے ساتھ, عورت عورت کے ساتھ شادی کرے, برابری ہو گئی جناب. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, دونوں اپنی خواہش ایک دوسرے سے پوری کر سکتے ہیں, تو یہ ہونا چاہیے. تو اب یہ فیمنزم کا اصل مسئلہ ہے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, آپ رد کیوں کر رہے ہیں؟ تو جناب وہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہے. عورتوں کو حقوق تو اسلام دیتا ہے, عورتوں کے حقوق کی بات اسلام نے کی ہے. کوئی ویسٹ یا دوسرا کلچر اسلام کے مقابلے میں آ کر عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا. بلکہ آپ دیکھ لیجئے ویسٹ میں حال دیکھیں, ایک عورت کا جو مقام ہے وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے. ہاتھ صاف کیے اور اس ٹیشو کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا. اسی طرح عورت کے ساتھ حشر ہو رہا ہے. اور وہاں پر جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے, اولڈز ہوم بنائے گئے, اور وہاں پر وہ اب باقاعدہ خودکشی کے سینٹر بنائے گئے. وہ جب تنگ ہو گئے زندگی سے, کوئی زندگی کا ایک تو مقصد نہیں ہے سامنے, دوسرا یہ کہ بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہے وہ وہاں پہ چلے گئے. اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے, کوئی خدمت کرنے والا نہیں, اولڈز ہوم ہے وہاں پھینک دیا. اب پریشان ہو جاتے ہیں, کریں کیا؟ تو کیا خودکشی کریں. یہ ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ ایک آئے دونوں میاں بیوی, ان کا ہم نے خودکشی کرنی ہے, تو پوچھا جاتا ہے کس طرح سے. تو ان کو انہوں نے دوائی کھلائی, اس کے بعد چاکلیٹ کھلائی, اور اس کی روح نکلنا شروع ہو گئی. آنکھوں کے سامنے خود موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں. زندگی کا مقصد ختم ہے. زندگی میں کیا کرنا تھا, فیملی سسٹم ختم ہے, تباہ ہے. تو یہ فیمنزم کا نعرہ ہے جو ہمارے معاشرے میں لایا جا رہا ہے. LGBTQ کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنے $ملین خرچ کیے گئے پاکستان میں اس کو نافذ کرنے کے لیے. جی ہاں, ہمارے پاکستان کی اسمبلی میں ٹرانسجینڈرزم جیسے بل لائے گئے. تو یہ اصل مقصد کیا ہے؟ اسلام نشانہ ہے, فیملی سسٹم ختم کرنا ہے. تو یہ ہے فیمنزم. تو اب مرد بھی تیار ہو جائیں کہ انہوں نے بھی بچے پیدا کرنے ہیں.